رسم جہیز نے مار دی ہے بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے، کیسے شادیاں کرے، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ آج کل کتنی نوجوان لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ سب آئے دنوں ہم نیوز میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ والدین مجبور ہیں کہ لمبی چوڑی رقم، کار، بنگلہ، گھوڑے جوڑے کی رقم کہاں سے دولہے میاں کو دیں کہ ان کے سسرال کی ہوس لالچ پوری ہو سکے۔ بیٹیاں گھر پر بیٹھی رہ جاتی ہیں اور والدین ان کی خوشیاں پوری کرنے کی تمنا لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی نامراد ہے یہ رسم جہیز بھی۔ اے لوگو، تم اپنی غیرت کو کسی بازار میں بیچ کر آئے ہو؟ اسلام میں جہیز کو ہمیشہ ہی بری نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہ تو ہمیں غیر مسلموں سے وراثت میں ملا۔ غیر مسلموں میں لڑکیوں کا حصہ وراثت میں نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں تو لڑکیوں کو باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ دینے کا حکم موجود ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے، اور شریعت کی تعمیل کے بغیر دینی فرائض مکمل نہیں ہوتے۔ اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے۔ کم جہیز کی وجہ سے شادی کے بعد بہت سی لڑکیوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ جو لڑکی جہیز کے بغیر یا بالکل کم جہیز لے کر شوہر کے گھر چلی جائے، اس میں لاکھ خوبیاں ہوں، اس کی یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی کہ وہ کم جہیز لے کر آئی ہے۔ اسے پورے خاندان کے ایک ایک فرد کو حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کی بے عزتی اور مار پیٹ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شوہر سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے اسے اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ جہیز کے خاطر مارو نہ، مال کے لیے تڑپاؤ نہ، میں ہوں اپنے بابا کی گڑیا، مجھ کو یوں رلاؤ نہ۔ والدین سے ہماری کچھ نصیحتیں ہیں۔ جو لوگ جہیز میں پیسے، گھوڑے جوڑے کی رقم مانگتے ہیں، وہ انتہائی قسم کے لالچی اور بھکاری خاندان کے ہوتے ہیں۔ انہیں خیرات دیجیے، اپنی پیاری سی بیٹی نہیں۔ میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے ہوئے دیکھا جو ان کے اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھیں۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتا دیا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جانور کا بچہ نکل آئے، یعنی اگر وہ اس میں انسانیت نہ ہو، تو گھر واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کیونکہ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ زندگی خدا کی ایک نعمت ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا سنگین جہالت ہے۔ لڑکیاں مالک کائنات کی نعمتوں میں سے ایک بے بہا نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، پھر اسے بوجھ کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں تحفظ اور محبت دیں اور انہیں سمجھائیں کہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امیروں اور پیسے والوں کی بات چھوڑیے، ان کے پاس تو دولت ہی دولت ہوتی ہے۔ لوگ دکھاوا کرنے کے لیے جہیز دینے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر لڑکا بہت غریب ہو تو اس صورت میں لڑکی کے والدین اس کی ضرورت پوری کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمدردی کہلاتی ہے، جہیز نہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کو جہیز کی لعنت سے پاک کرنے کا فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ یہ صرف عالم دین، مفتی یا مولویوں کا کام نہیں، بلکہ ہر عام آدمی پر یہ ذمہ داری ہے۔ آج کل معاشرہ انسانیت کی جگہ دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ ہم نے اپنے دین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ جہیز جیسی کئی برائیوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہے، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہے، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہے، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہے، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن، بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، وقت میں کام آتی ہیں، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن، بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، سامنے ماں کے جب آتی ہے تو مسکراتی ہے، ماں کے جب آتی ہے مسکراتی ہے، سامنے ماں کے جب آتی ہے تو مسکراتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، ایک بیٹی ہو تو کھل جاتا ہے گھر کا آنگن، ایک بیٹی ہو تو کھل جاتا ہے گھر کا آنگن، گھر وہی رہتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، گھر وہی رہتا رونقیں بڑھ جاتی ہیں، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، زندگی جینے کا احساس دلا